جی، اس وقت جو میجر کنسرن ہم دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں اس کے اوپر ویکسینیشن بھی کی جا رہی ہے، ایچ پی وی ویکسین، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہے کس ڈیزیز کے لیے ویکسین، اور یہ کیوں پاکستان کے اندر لگائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کون سی ایسی متس یا کانسپریسیز اٹیچ ہیں جس سے جو ہے وہ لوگ اکثر اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک ہچکچاہٹ بھی پائی جاتی ہے اس ویکسین کو لے کے۔ تو یہ بیسیکلی ویکسین ایک سروائیکل کینسر ہے، جس کو میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ بچہ دانی کا جو منہ ہے اس کا یہ کینسر ہے۔ اور یہ اس وقت پاکستان میں آغا خان کی ایک اسٹڈی ہے جس کے مطابق 5,000 کیسز جو ہے وہ اینولی پاکستان کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں، اور تقریباً 3,000 جو ڈیتھس ہیں وہ بھی اس سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ہزاروں سال پرانی ڈیزیز ہے، لیکن یہ چونکہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہمارا معاشرہ تھا، اب وہ بھی میل ڈومیننٹ تھا، ڈاکٹرز حضرات جو تھے، میڈیکل پروفیشنل جو تھے وہ بھی میل ہوتے تھے، تو خواتین چیک اپ کے لیے جا نہیں پاتی تھی اسٹگما کو لے کے، اور وہ لاسٹ سٹیج کے اوپر جاتی تھی جب گھر کے اندر اس چیز کو نہیں مینج کیا جا سکتا تھا، تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اور ایونچولی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لیکن 19ویں صدی کے اندر مائکروسکوپ کی ایجاد کے ساتھ پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے، اور اس وائرس کا نام ہیومن پیپیلوما وائرس ہے۔ اور یہ کوئی ایک قسم کا نہیں ہے، اس کی تقریباً 100 کے قریب اقسام ہیں۔ سب سے جو زیادہ وائرس جو جس کی وجہ سے یہ کینسر ہو سکتا ہے وہ ٹائپ 16 اور 18 ہے، ٹائپ 16 اور 18۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو دنیا میں ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک گارڈی سیل جو امریکہ کے اندر ایڈمنسٹر کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہے وہ ہے سرویرکس۔ جو گارڈی سیل ہے وہ 4، اس کو ہم کہتے ہیں کوالڈا ویلنٹ، وہ 4 ویریئنٹ کے اوپر اثر کرتی ہے، جس میں 6، 11، 16 اور 18 ہے، اور جو سرویرکس ہے وہ 16 اور 18 کے اوپر افیکٹ کرتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے کون سی متس اٹیچ ہیں، انٹرنیشنلی کون سی متس اور کانسپریسیز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس ویکسین کے ساتھ، اور نیشنلی پاکستان کے اندر اس کے ساتھ کون سی جو متس ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ویکسین جاپان کے اندر جب ایڈمنسٹر کی گئی 2013 کے اندر، تو اس وقت سملر جو ریئیکشن تھا جو ہم پاکستان کی نیشن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی اسی طرح کا رسپانس آیا۔ تو اس گورنمنٹ نے اس کو، جو سب کے لیے یہ ضروری تھی ویکسین، اس آرڈر کو انہوں نے ختم کر دیا، اور ویکسین اویلیبل تھی، کسی نے لگوانا ہے لگوا لیں، جس نے نہیں لگوانا نہ لگوائیں۔ اور ساتھ ہی زبان کے اندر انہوں نے نیشن وائڈ کیس کنٹرول اسٹڈی بھی شروع کر لی۔ اب وہ جو کیس کنٹرول اسٹڈی تھی جو کہ نیشن وائڈ تھی، اس کے جب ریزلٹس آئے 2022 کے اندر، یہ اسٹڈی پبلش ہوئی ہے، تو اس کے جو ریزلٹس آئے ہمارے پاس جاپان کے اندر، تو اس کے بعد 2023 میں کیونکہ ریزلٹس بہت اچھے آئے، جن لوگوں نے یہ ویکسین لگوائی تھی ان کے اندر سروائیکل کینسر نہیں آیا، اور باقیوں کے اندر سروائیکل کینسر کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، تو انہوں نے 2023 کے اندر آفٹر 9 ایئر اس ویکسین کو دوبارہ سب کے اوپر اپلائی کر دیا کہ اس کو ساری جو اس پرٹیکولر ایڈولسنس ایج ہے 9 to 14 ایئر، سب کو یہ لگنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کے درمیان بھی اور انٹلیکچوئل لوگوں کے درمیان ایک ڈیبیٹ رہتی ہے۔ ایک امریکن سیکٹری ہیلتھ ہیں جو اس وقت، ان کا ایک بیان آیا گارڈی سیل کو لے کے، جو کہ اگین ایچ پی وی کی ویکسین ہے، جس کو شروع میں نے بتایا کہ یہ جو بہت ڈینجرس ہے اور یہ پروٹیکٹیو نہیں ہے۔ اور obviously اس نے یہ بیان دیا، ہم اس بات سے جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ اس نے یہ بیان نہیں دیا، لیکن اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر جو ہے، جو کہ نیفیو ہے ایک پریزیڈنٹ، پریویس پریزیڈنٹ آف امریکہ کا، اس نے یہ بیان اس کانٹیکسٹ کے اندر دیا، حالانکہ وہ اس وقت سیکٹری ہے، وہ 9 منتھ سے زیادہ اس کو ہو گئے ہیں اس آفس کے اندر۔ اگر یہ ویکسین اتنی خطرناک تھی تو اس وقت اسی طرح کیوں ایڈمنسٹر کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے نا ہمارے لیے، کہ وہ اسی طرح کیوں ایڈمنسٹر کی جا رہی ہے۔ اس کا جو ایشو تھا، چونکہ امریکہ کے اگر سسٹم کو ہم سمجھیں تو وہاں پہ ایک امیونائزیشن ایڈوائزری کمیٹی ہے جو کہ 15 ممبر پہ ہوتی ہے، پھر سی ڈی سی کا ادارہ ہے، پھر ایف ڈی ہے، یہ تینوں ایک ویکسین کو اپروو کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو لگائی جاتی ہے۔ گارڈیسل بھی اسی طرح آئی۔ کینیڈا کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایڈوائزری کمیٹی ہے، یہ اس کے اندر جو موجود ممبر ہیں، یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ویکسین بناتی ہے یا ادر ڈرگز بناتی ہے، یہ ان کے اندر بھی کام کرتے ہیں۔
تو اگر وہ انہوں نے وہاں کام کرنا ہے تو وہ اس منسٹری کے اندر پھر نہ کام کریں، اس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر پھر نہ کام کریں، کیونکہ اس سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے کہ آپ زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے لوگوں کو غلط دوائیاں، غلط ویکسین بھی بتا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اس نے آفس ریزیوم کیا، اس نے اس جو 15 ممبر کمیٹی تھی اس کو ڈیزالو کر کے نئے لوگ لے کے آ گیا، لیکن وہ نئے لوگ بھی اب کام کر رہے ہیں، سی ڈی سی بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، ایف ڈی اے بھی اسی طرح کام کر رہا ہے، اور ویکسین کی جو ڈوز جس طرح سے پہلے سے تھی اسی طرح ایڈمنسٹر کی جا رہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ تو ایک تو یہ کانسپریسی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ویکسین اتنی خطرناک ہے تو جو اس کا سب سے بڑا کریٹک تھا ایف کینیڈی، تو وہ امریکہ کے اندر اس کو روک دے آ کے، وہ تو نہیں روک رہا اس کو۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہم کولمبیا کے اندر بھی یہ بات رپورٹ ہوئی کہ جی اس ویکسین سے لوگ جو ہے بچے جو ہیں وہ فینٹ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ جو فینٹ ہو رہے تھے بچے، وہ بیسیکلی خوف کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ جو لوگوں کے اندر یہ خوف بن جاتا ہے ویکسین کو لے کے، تو وہ ان بچوں کے اندر بھی تھا کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، اس کی وجہ سے جو ایک دو کیس رپورٹ ہوئے، اور جب اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو کوئی بایولوجیکل لنک نہیں تھی ویکسین کے ساتھ، کوئی چیز اس کے ساتھ لنک نہیں تھی کہ ویکسین کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ اب پاکستان کے کانٹیکس کے اندر بات کرتے ہیں، جو امریکہ یا یورپ کے اندر جو میں جاپان کے اندر بات کر رہا ہوں، وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیزز کاز کر دیتی ہے، کہ ہمارا جسم اپنی ہی سیلز کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے جو ایشو ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری آبادی کو کم کرنے کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ سٹیٹس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو ویکسینیشن پروگرام، ایکسپینڈڈ پروگرام آف ایمونائزیشن شروع ہوا تو وہ 1978 کے اندر شروع ہوا، اور اس وقت ہماری جو آبادی تھی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ 7.5 کروڑ تھی، اور اس وقت پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اگر ویکسین نے آبادی کم کرنی ہوتی تو 7 کروڑ کہاں، اور وہاں سے آنورڈ ویکسین لگ رہی ہیں ہمارے بچوں کو، اور انکلوڈنگ می، اور جو ہماری جنریشن کے لوگ ہیں سب نے ویکسین لگوائی، انکلوڈنگ کووڈ لگوائی ہے، تو ہماری تو تعداد آدھی رہ جانی چاہیے تھی، 7 کروڑ سے تو اور کم ہو جانی چاہیے تھی، ہم 25 کروڑ پہ چلے گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پریویس سینسس دیکھیں جو 2023 کے اندر مردم شماری ہوئی، تو اس میں یہ چیز آئی کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، وہ پچھلے سینسس سے بڑھ گیا ہے۔ پچھلے سینسس پہ ہمارا گروتھ ریٹ تھا 2.4%، اس وقت ہمارا گروتھ ریٹ ہے 2.55%۔ تو یہ متھ تو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہاں، ایک اور وجہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ ویکسین جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ عجیب کانسپریسیز شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں کچھ وجوہات ایسی بھی ہیں کہ اس ہیلتھ کے ایشو کو پولیٹیکل ریزنس کے لیے یوز بھی کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، کہ جب ہم 2011 کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ٹریس کیا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک ہیلتھ ایشو کو یوز کیا گیا۔ ڈاکٹر شکیل افریدی نے اس وقت ایک فیک ویکسینیشن کیمپین چلائی ہیپاٹائٹس بی کی، جس کی وجہ سے اس کو ٹریس کیا گیا، اسامہ بن لادن کے ڈی این اے کو ٹریس کیا گیا۔ جب آپ ہیلتھ ایشو کو یوز کر رہے ہیں، جو کہ ایک تنقید بنتی بھی ہے سی آئی اے اور امریکن گورنمنٹ کے اوپر، کہ آپ ایک ہیلتھ ایشو کو یوز کر کے اپنا انٹرسٹ اس سے نکال رہے ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس چیز کو لے کے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو ورکر پہ اٹیک ہو رہے تھے، اور جو ہمارے ریلیجیس سیگمنٹ آف سوسائٹی تھی وہ اوپنلی کرٹیسزم وہ کر رہے تھے۔ تو یہ جو ایشوز تھے، یہ ان ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے پبلک کو کہ ہمارے اندر یہ سینٹیمنٹس کہاں سے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ سیاسی ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح میں نے کینیڈی کی بات کی کہ اس کا ایشو اس امیونائزیشن کمیٹی کے ساتھ تھا، ویکسین کے ساتھ نہیں تھا اس کا ایشو۔ وہ اس کمیٹی کو ڈیزالو کرنا چاہتا تھا، وہ نئے لوگ لے کے آنا چاہتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ ڈوز لگائی جا رہی ہے، ویکسین ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ ڈوز لگائی جا رہی ہے تو اسے زیادہ پیسے بنائے جا رہے ہیں شاید۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویکسین نہ صرف بچیوں کو لگائی جا رہی ہے بلکہ لڑکوں کو بھی یہ لگائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کینسر صرف خواتین کو نہیں، مردوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو میرا یہ میسج ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس اسپیکٹ کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح انفارمیشن تک پہنچنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم مارکیٹ میں موجود جو کنٹروورسیز ہوتی ہیں وہ ہمیں اچھی بڑی لگتی ہیں، وہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہمیشہ پروپیگیٹ ہوتا ہے، اور پازیٹیو جو ہمیشہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیکنگ ہوگی۔ سو آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔